صاحب آپ آج بہت سنجیدہ لگ رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ذمہ دار آپ کے نزدیک، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا زیادہ قصور ہے اس کے اندر کہ وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا اور کروا دیا اور اس کے بعد سے صورتحال خراب ہو گئی. ذمہ داری آپ کو لگتا ہے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ وہاں پہ بھی سیریسنس آپ کو نظر آئی ہے کیا؟ دیکھیں، خان صاحب تو زیر عتاب ہیں اور ان کے چاہنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس لے کے پھر رہے ہیں. وہ ایک دن سٹانس کے لیتے ہیں کہ مجھے انڈائریکٹ آفر آئی ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا براہ راست کہ انڈائریکٹ کون آفر لایا، کس کے نام پہ لایا، تو وہ مکر گئے نام بتانے سے. اتنے بڑے لیڈر کو پھر کھڑے ہونا چاہیے. اس سے 3 دن بعد وہ جرنلسٹوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نہ میری بیگم کسی سے مل رہی ہے، نہ میں مل رہا ہوں، اور کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. پھر 3 دن بعد آج سچویشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے تھی آفر 3 سال خاموش ہو جاؤ، پھر آئی کہ 1 سال خاموش ہو جاؤ، بنی گالا چلے جاؤ. مطلب ایک لیڈر کی 3 ملاقاتوں میں 3 سٹیٹمنٹس ہیں. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ CMLA کینسل مائی لاسٹ سٹیٹمنٹ. یہ وہ ہمارے لیڈر ہیں کہ ان کو خود بھی نہیں ہوتا، اور یہ یوٹرن خان خود ہی اپنے آپ کو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یوٹرن اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ میں نے کل کیا کہا تھا، پرسوں کیا کہا تھا. بس وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف وہی درست ہے. ابھی رانا ثناء اللہ کی جو آپ نے گفتگو سنائی وہ شاید ریکارڈڈ بیان تھا آج ان کا، کیونکہ اس سے پہلے جب یہ نشر ہوا ہے PTV کے ذریعے رانا ثناء اللہ کا بیان، اس سے پہلے بیرسٹر گوہر کی گفتگو آ چکی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تحریری طور پہ آپ بیان دے دیں. اور جرنلسٹوں سے گفتگو میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے کہا ہے کہ آپ جائیں جوڈیشل کمیشن کی بات کریں، اور اگر نہیں بنتا تو بائیکاٹ کر دیں مذاکرات کا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی پارٹی پہ افسوس ہے کہ ہمارے جو مسنگ لوگ ہیں ان کا کیس نہیں اٹھا رہے. اور مشال یوسفزئی، جن کا آج وہ ایک مبینہ آڈیو میسیج یا کچھ واٹس ایپ چیٹ میں چل رہا نام کہ وہ بڑی کلوز ہیں، وہی بیٹھی تھی جب جرنلسٹ پہنچے ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور ان کے لوگوں نے کہا جلدی جائیں، خان صاحب آپ کے منتظر ہیں. تو وہ ان کے ساتھ ہی گفتگو تھے اور گفتگو کر رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آج کہا ہے کہ وہ جو وکیل ہیں بزرگ وہاں کے قاضی انور صاحب، وہ لوگوں کی تصویریں بھی لگائیں اور لسٹ بھی دیں. تو رانا ثناء اللہ بھی تو یہی مانگ رہے ہیں نا کہ آپ کو جوڈیشل کمیشن چاہیے تو آپ ہمیں ایک لسٹ دے دیں تاکہ ہم طے تو کریں. اور پھر آپ TORs کون سے مانگتے ہیں؟ ہمارے ساتھ لائر بڑے پرومیننٹ موجود ہیں، وہ بتا دیں گے کہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت آپ نے اگر کرنا ہے تو وہ بھی تو گورنمنٹ کی ثوابدید پہ رپورٹ رہ جائے گی نا. پھر جج آپ کون سے لینا چاہتے ہیں؟ آپ کی چوائس کے ججز ہیں، چاکلیٹ ججز ہیں، آپ کو کون سا کوکومو والا چاہیے ہے. مطلب مختلف ہمارے یہاں ٹیسٹ ہے نا، مختلف ٹیسٹ والے ججز موجود ہیں. کوئی اورنج ٹرین کے سٹے والے ججز ہیں، کوئی ہیں جو یکسوئی سے مکمل انصاف ایک پارٹی کو دینے کے لیے مشہور ہو چکے ہیں. مطلب یہاں ججوں کی برانڈز ہیں، تو وہ کون سے ججز کو چاہ رہے ہیں. تو یہ جب آئے گی چاہت محبت پھر کھلے گا نا بیان. یعنی آج رہائی کے اوپر نہیں، انہوں نے زیادہ کمیشن کے بنانے کے اوپر کی، لیکن وہ 7 لوگوں کی بات کر رہے ہیں. وہ اپنا نام تو نہیں نہ لے رہے، وہ تو سیاسی قیدیوں میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں نا. اب گورنمنٹ تو انہیں نہیں نہ مانتی سیاسی قیدی. اب ایشو جو آپ نے گورنمنٹ کا کہا، رات میرے ایاز صادق سے بڑی لیٹ نائٹ بات ہوئی، انہوں نے بیان بھی جاری کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف فیسیلیٹیٹر ہوں اور میں کوئی ٹیگ نہیں لگواؤں گا کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں یا اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ مجھے جب کہیں میں بٹھانے کے لیے تیار ہوں. ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں یہ اب ان کا درد ہے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں الگ ہونے کے لیے بھی تیار ہوں اگر ان کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے.